چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ دنیا چھوڑنا فضیلت ہے مگر گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ ہر چیز اللہ کی پہچان سے بھری ہوئی ہے۔ خوش مزاجی اور نیک عمل گھر آباد کرتے ہیں اور عمر بڑھاتے ہیں۔ جو برائیوں سے روکنے والا، غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والا ہو، وہی دوست ہے۔ سعادت اسی کی ہے جو خود کو کم تر سمجھے اور پاک روزی، صاف نیت اور اچھے اخلاق رکھے۔ جو اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ دل میں بغض رکھنے سے بہتر ہے۔ کبھی ایسے نہ بنو جو دوسروں کے گناہوں پر فکر مند ہوں مگر اپنے گناہ بھول جائیں۔ انسان کا فائدہ اس کے کان اپنے لیے اور زبان دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اخلاق درست نہ ہو تو نصیحت بے فائدہ ہے۔ گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو مہلت دے کر آزماتا ہے۔ جس چیز کی حقیقت نہ جانتے ہو اس پر بات نہ کرو۔ مومن کو تکلیف دو گے تو نیکیاں ایسے اتر جائیں گی جیسے درخت کی چھال۔ لالچ تقوی کو برباد کرتی ہے۔ نرم گفتگو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دلوں کو علم اسی وقت سکھاؤ جب وہ تازہ ہوں، تھکے ہوں تو چھوڑ دو۔ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے تو غیر کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ دنیا چھوڑنی ہے تو وہ چیزیں لے لو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ کی پسند کے خلاف زندگی چننا گناہ ہے، اسے چھوڑنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں، محبت، جدوجہد، تنہائی اور محفل سب زندگی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے دل کی دنیا کا راستہ تلاش کرے۔ روحانیت علم نہیں، عمل ہے۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی بدل دینا۔ اندر کی آنکھ سے معرفت ملتی ہے۔ انسان اچھا ہو جائے تو حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ انصاف وہی ہے جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے بھاگتا ہے، جیسے بچہ تتلی پکڑتے گھر سے دور نکل جائے۔ اللہ گندے دل میں نور نہیں ڈالتا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے اندر سے نکل کر کسی زندہ دل انسان سے جڑ جائے۔ ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ روحانی سمجھ بھی وقت مانگتی ہے۔ لوگ اللہ کو صرف اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے چاہتے ہیں، جبکہ اصل لوگ اللہ کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں تاکہ انہیں سکون ملے۔ آدمی ساتھی چنتے وقت ماضی دیکھتا ہے مگر بھول جاتا ہے کہ مستقبل ساتھ گزارنا ہے۔